ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ مبارک کے اندر رحمت للعالمین آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد، یہ دنیا کا ایسا سمجھیے کہ سب سے بڑا جو ہے عظیم واقعہ ہے۔ اس سے بڑی جو ہے عظمت والی مقام والی ہستی کائنات کے اندر جو ہے وہ کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ نے ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ، جو رفعتیں، جو بلندیاں، جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کی پیدائش پر، ہر نبی کی ولادت پر اور ہر نبی کی دنیا میں آمد پر کسی کو جو ہے وہ عطا نہیں فرمائی۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سب سے افضل البشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو کائنات میں افضل ذات ہے وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب آپ کی آمد پر اس امت کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر آج امت میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جب کائنات کے اندر ہوئی ہے، اس دن کو اس دنیا کے اندر ان کے منانے کا انداز ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اس دن کو منانے کا نہیں بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کا انداز ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے وہ فرق ہے۔ ایک انسان جب کائنات کے اندر، میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، جب دنیا میں آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ چلنا پھرنا شروع ہوتا ہے، تو بچے کی عادات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ اب بڑا ہو رہا ہے، اس کی عادات ایسی ہیں، یہ اچھے اخلاق کا مالک ہے یا برے اخلاق کا مالک ہے، اس کی زندگی مستقبل میں کیسی ہونے والی ہے۔ یہ جیسے جیسے بچہ زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کا پھر پتہ چلتا ہے۔ کسی بھی بچے کی آمد سے پہلے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ دنیا میں آئے گا، اس کی یہ فلاں صفات ہوں گی، یہ بچہ دنیا میں آئے گا، اس کا اتنا قد ہوگا، ایسا حسن ہوگا، ایسا رنگ ہوگا، اس کا یہ نام ہوگا، یہ فلاں عادات ہوں گی۔ کسی بچے کے متعلق ہم اس کا دنیا میں آنے سے پہلے جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تخلیق ہے۔ اب وہ دنیا میں آئے گا، کیسی زندگی گزارے گا، یہ اس کے آنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ واحد ہستی، یاد رکھیے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے ہی دنیا کے اندر آپ کے جو ہے وہ چرچے ہو چکے تھے۔ آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے سیرت طیبہ دنیا میں عام ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آمد سے پہلے دنیا میں چرچے کیے ہوئے تھے، جس کی مثال ہمیں تورات میں، زبور میں، انجیل، ان تینوں کتابوں کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے۔ اللہ نے اپنا کلام قرآن مجید، فرقان حمید جس کو کہا جاتا ہے، جو ہمارے لیے زندہ جاوید معجزہ ہے، ہم مسلمان جس کی تلاوت کرتے ہیں، آخرت میں مسلمان کے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے، یہ اللہ نے اس وقت عطا فرمایا جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہو چکی تھی، جب آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ اللہ نے اس وقت کلام مجید اتارنا شروع کیا، جیسے جیسے نازل ہوتا گیا، ضرورت پڑتی گئی، اللہ نازل کرتے گئے۔
یہ کلام مجید تو بعد میں اترا، ویسے تو سارا قرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی اخلاق سے بھرا ہوا، اللہ کے نبی کی صفات سے بھرا ہوا، صحابہ کے اعمال افعال اخلاق اعمال سے بھرا ہوا، لیکن یہ اللہ نے آپ کی آمد کے بعد عطا فرمایا۔ تورات، زبور، انجیل یہ آپ کی آمد سے پہلے نازل ہوئی۔ اب اس کے اندر کیا اللہ کا قرآن کے اندر بھی اعلان ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان صحابہ کی صفات، صحابہ کے نبی کی صفات اپنے پیارے محبوب آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہہ دو صلی اللہ۔ جو مسلمان ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر کتنی مرتبہ رحمتیں فرماتے ہیں؟ 10 رحمتیں فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی کا نام نامی اسم گرامی آئے فوراً اپنی زبان سے آپ پر درود بھیجنا واجب ہے۔ جو مسلمان نہیں بھیجتا یاد رکھیے وہ گنہگار ہے۔ تو اللہ کلام مجید میں فرما رہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، میں نے اپنے نبی کی صفات، اپنے نبی کے صحابہ کی صفات، ان کی نمازوں کا ذکر، ان کی زندگی کا ذکر، ان کے جہاد کا ذکر، ان کے غزوات کا ذکر، ان کے تلوار چلانے کا انداز، ان کی آپس کی محبت، ان کی آپس کی رحم دلی، ان کا مہمان نوازی کرنا، دوسرے مسلمانوں کا خیال کرنا، نماز قائم کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ساری صفات اللہ کہتے ذالک مثلہم فی التوراۃ، میں نے تورات میں بھی بیان کی۔ تورات تو اللہ کے نبی پر نازل نہیں ہوئی، تورات تو آپ کے آنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ میں نے انجیل میں بھی بیان کیے، انجیل آپ پر نازل نہیں ہوئی، انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور میں بھی بیان کیے، زبور آپ پر نازل نہیں ہوئی، یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ہر نبی پر جو صحائف اترتے رہے، ہر نبی پر جو صحائف اللہ نے نازل کیے، آسمانوں سے فرشتہ جبریل لے کر آتا۔ تورات، زبور، انجیل یہ اللہ نے آسمانی کتابیں دنیا میں نازل فرمائی، قوم کی ہدایت کے لیے وقت کے انبیاء کو عطا کی گئی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کتابوں کے اندر بھی اپنے نبی کے حالات، اپنے نبی کی صفات، اپنے نبی کی سیرت، اپنے نبی کے اخلاق، اپنے نبی کی بلندیاں، اپنے نبی کی رفعتیں، اپنے نبی کی عظمتیں، اپنے نبی کا دنیا میں چلنا پھرنا، سونا جاگنا، چہل قدمی کرنا، راستوں پر چلنا، اخلاق سے پیش آنا، کافروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، یہ تمام تر زندگی کے واقعات اللہ کہتے ہیں میں نے تورات میں بھی بیان کیے، میں نے انجیل میں بھی بیان کیے۔ یہ کیوں میرے عام نبی نہیں بلکہ اللہ نے ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا، اسی لیے تو ہر نبی زندگی میں خواہش کرتا رہا کاش ہم آج نبی تو بن گئے، اللہ نے ہمیں نبوت تو عطا فرما دی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ہمارے لیے معجزہ ہے، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، لیکن کاش اس نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کے، عام امتی بنا کے بھیج دیتا تو اللہ تیرا اور بھی بڑا احسان ہے۔ آج جس نبی کی امت میں ہم امتی بن کے زندگی گزار رہے ہیں، خدا کی قسم ہر نبی اس بات کی خواہش کرتا رہا، نبی ہونے کے باوجود۔ دیکھیے نبوت کا درجہ کتنا بڑا ہے، تمام تر انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، میں اور آپ اس امت محمدیہ میں چاہے موجود ہیں لیکن ہم گناہ کریں گے وہ ہمارا گناہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، غلطی کریں گے وہ درج ہوگی، لیکن یہ انبیاء وہ معصوم انبیاء تھے کہ جن سے دنیا میں کوئی غلطی جو ہے وہ سرزد نہیں ہوئی، گناہوں سے معصوم ہے۔